أن سيدنا سندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا دے ہر بڑے اور اہم کم واسطے پہلے انتظام اور انصرام دا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بڑا اور اہم کم اچھے طریقے نال حسن اسلوب نال مکمل ہو جائے کسی دے بچے دی شادی ہو سی تو اس دا پہلے انتظام شروع ہو سی کسی نے حج تے وجنا ہو سی تو بھی اس دا پہلے انتظام اور اس دا پہلے اہتمام کرے سی جتنے بھی بڑے کام ہوندے انہاں دے شروع کرن تو پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے اور بڑا اہتمام کرنا چاہیے دین دے بہت سارے عمل اور فرائض جڑے کہ مسلمان ہوتے لاگو ہوتے اور انہاں دی ادائیگی مسلمان ہوتے ضروری ہے جنہاں وچوں 4 عمل ایسے ہیں جنہوں اسلام دا رکن آکھا گیا بلکہ اگر کلمہ شہادت دی گواہی نال شامل کرو تو پھر 5 رکن
ارکان اسلام، اللہ دے پاک رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے رکھی گئی۔ انہوں اسلام دا رکن آکھیا گیا۔ رکن آدن ستون، جس میں اساں پلر آدھے ہیں ستون، گویا اسلام سارے دا سارا وہ 5 ستون ہوتے قائم۔ پہلا رکن اسلام دا ہے کلمہ توحید دی گواہی دینا۔ ایک کلمہ توحید نو مننا، اس دا تعلق ایمان نال۔ ایک کلمہ توحید دی گواہی دینا، اقرار کرنا، اس دا تعلق عمل نال۔ پہلا رکن اسلام دا کلمہ توحید دی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے اسلام دا پہلا رکن۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھا رکن حج البیت، بیت اللہ دا حج کرنا۔ اور 5واں رکن صوم رمضان، ماہ رمضان دے روزے رکھنا۔ کل کتنے رکن اسلام دے؟ 5 رکن۔ پہلا توحید دی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ دا حج کرنا اگر طاقت ہو۔ اے نال شرط ہے ان استطاع، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، حج تے جان دا خرچہ ہے اگر، تو پھر فرض ہے۔ اور 5واں رکن ہے ماہ رمضان۔ 5 رکن اسلام دے اپنی اپنی جگہ تے ضروری بھی ہیں تے اہم بھی۔ ہر رکن دی اہمیت اللہ دے رسول نے بیان فرمائی۔ زکوٰۃ دی اپنی اہمیت ہے، حج دی اپنی اہمیت ہے، روزے دی اپنی اہمیت۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت زکوٰۃ دی فضیلت بیان فرمائیے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا، غریباں مسکیناں تے خرچ کرنا، اور خاص طور تے اپنے مال وچوں سال دے بعد حساب لا کے 40واں حصہ غریباں مسکیناں اور مدرساں دے اتے خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس دی فضیلت بہت۔ پھر حج دی اپنی فضیلت ہے، روزے دی اپنی فضیلت، اور نماز دی اپنی فضیلت ہے۔ مگر اج میں نماز دے بارے کچھ تھوڑا تھوڑے سامنے عرض کرنا۔ ویسے تے 5 رکن ہیں اسلام دے جنہاں دے اتے اسلام دی عمارت کھلوتی ہے۔ پہلا توحید دی گواہی دینا، اور دوسرے نمبر تے نماز قائم کرنا۔ یہ دوسرا نمبر نماز دا آونا اس گل دی دلیل ہے جو توحید تو بعد درجہ نماز دے۔ کلمہ توحید تو بعد کیڑی شے دا درجہ ہے؟ نماز دا۔ اور اس کے علاوہ نماز دی اگر اہمیت نو، نماز دی فضیلت نو، نماز دے درجے نو ویکھو تو باقی جتنے بھی رکن اسلام دے، سب اسلام دے رکناں کولوں نماز دا درجہ بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ باقی ارکان دے ادا کرن دے اندر
شریعت نے کوئی اہتمام اور انتظام مقرر نہیں کیتا۔ زکوٰۃ دیون دے ٹائم کوئی انتظام اہتمام دی ضرورت نہیں، روزہ رکھن دے ٹائم کوئی اہتمام انتظام دی ضرورت نہیں ہے، روزے دے کوئی خاص شرائط نہیں، حج کرن دے ٹائم کوئی زیادہ اہتمام انتظام شریعت نے مقرر نہیں کیتا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا رکن ہے کہ جس دی ادائیگی تو پہلے اللہ پاک نے، اللہ دے رسول نے اور شریعت محمد الرسول اللہ نے بہت بڑا اہتمام اور انتظام کرن دا حکم فرمایا۔ جس طرح میں عرض کیتا نا کہ وڈا عمل کرنا ہوئے تو اس دے واسطے پہلے اہتمام کرنا پوندا ہے، انتظام کرنا پوندا ہے۔ نماز دا جڑا اہتمام تے انتظام شریعت نے مقرر کیتا ہے، اور کسے رکن تے کسے عمل تے نماز دا کیڑا انتظام؟ سب تو پہلا انتظام نماز دا ہے جو اپنے آپ نو پاک کرے۔ کیا کرے؟ پاک کرے، اپنے جسم نو پاک کرے۔ اور طہارت دو طرح دی، ایک طہارت کبریٰ تے ایک طہارت صغریٰ، ایک چھوٹی طہارت تے ایک بڑی طہارت۔ بڑی طہارت ہوئی غسل کرنا جو واجب ہوئے، وہ بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت وضو کرنا۔ نماز واسطے دو طہارتاں ضروری، بڑی طہارت تو ویسے ہی ضروری ہے، چھوٹی طہارت دا اللہ نے انتظام کیتا ہے اور مقرر فرمایا ہے اور فرض کیتی۔ روزے واسطے طہارت شرط نہیں، حج واسطے طہارت شرط نہیں سوا طواف دے، اور زکوٰۃ دیون واسطے کوئی وضو کرنا طہارت شرط نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس دے واسطے باقاعدہ اللہ نے اپنے جسم نو پاک کرن دا حکم دیا۔ اگر ویسے جنبی نہیں ہے، کوئی غسل فرض نہیں، وقت بھی اللہ فرماندا ہے وضو پہلے کر۔ اور اس دا انتظام تے اس دی اہمیت اتنی زیادہ ہے جو باقاعدہ اللہ نے قرآن پاک دے وچ وضو دا بیان کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ پاک فرمایا میرا سونا نماز جلے پڑھن لگے تو انہاں نو وضو دا حکم فرما، اس طریقے نال وضو کرو، طریقہ بیان فرما۔ باقی جس طرح اعمال اللہ دے رسول نے سکھائے نا، اسی طرح وضو والا عمل بھی اللہ پاک نبی پاک نے ذمے لگا دے وے آج میرا سونا انہاں نو حکم بھی فرما دے تے وضو دا طریقہ بھی دسا دے تے وضو کر کے بھی وکھا۔ لیکن اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک کے وضو دا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جلے نماز پڑھن لگو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے ہتھاں نو دھوو، آرکاں تائیں اپنے چہرے نو دھوو، اپنے ہتھاں نو دھوو، سر دا مسح کرو اور پیر دھوو۔ ایک قرآن پاک دے اندر یہ چار رکن وضو دے بیان ہے۔ وضو دا حکم نے نماز پڑھن تو پہلے، اور صرف وضو نہیں بلکہ فرمایا کپڑے بھی تھوڑے پاک ہونے چاہیے، کپڑے بھی پاک، صاف ستھرے کپڑے، میلے کچیلے گندے پلیت ناپاک کپڑیاں نال نماز نہیں پڑھنی۔ جیڑی جگہ تے کھلو کے نماز پڑھو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ترائے شرطاں۔ چوتھی شرط ہے جو جلے نماز پڑھن لگو خانے کعبے دی طرح منہ کر کے نماز پڑھو۔ منہ کدے کرنا ہے؟ خانے کعبے دی طرف، بیت اللہ دی طرف، قبلہ دی طرح منہ کرنا ہے۔ اور نال اے بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جلے نماز پڑھن لگو نا تو اپنی توجہ نو صرف نماز دی طرف مرکوز کرو، ہر پاسو توجہ ہٹا کے نا
نماز دی طرف توجہ کرو، خشوع نال، خضوع نال، عاجزی نال، توجہ نال نماز پڑھو۔ اہتمام ہے یا کوئی؟ جسم پاک ہوئے، کپڑے پاک ہوئے، جگہ پاک ہوئے، وقت مقرر ہے، وقت باقاعدہ تقرر فرمایا، قبلے دی طرح منہ کرنا، اے سارا اہتمام نماز واسطے کیتا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی باقاعدہ حکم ہے جو مسجد دے وچ جا کے نماز پڑھو۔ جیڑی جگہ زمین دے تمام خطوں کولو اعلیٰ تے افضل ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا زمین دے تمام ٹکڑیاں کولوں، زمین دے تمام حصہ کولوں مسجد والا ٹکڑا جڑا ہے زمین دا وہ سب تو اعلیٰ ہے۔ اس جگہ تے مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھو، پھر جماعت دے نال نماز پڑھو، کٹھے مل کے جماعت نال نماز پڑھو۔ تو پھر جماعت دی حایت بھی اللہ دے پاک رسول نے دسی، صفہ بنا کے نماز پڑھو، ترتیب نال، ترتیل نال، طریقے نال، ادب نال، عزت نال، اہتمام نال۔ کتنا اہتمام کیتا گیا نماز دا۔ باقی کہے عمل دے واسطے، کسے رکن واسطے اس طرح دا کوئی اہتمام نہیں۔ زکوٰۃ چھپ کے دے چھوڑو کسے غریب، روزہ رکھ چھوڑو، کوئی اہتمام دی ضرورت نہیں۔ سحری کھا سکو تو ٹھیک ہے، جو نہ کھا سکو تو بھی نیت کر کے روزہ رکھ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ نماز دے بارے اتنا اہتمام، اتنا انتظام کیوں کیتا گیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، اصل سوال تو ہے۔ روزہ بھی اللہ دی عظیم شان عبادت ہے، جلے روزے دی فضیلت اللہ دے رسول نے بیان کیتی ہے تو بندہ آدھا اس تو وڈا عمل جہان وچ کوئی۔ حج دی فضیلت بیان کیتی ہے، معلوم ہوتا ہے حج تو وڈا عمل شریعت وچ کوئی نہیں۔ زکوٰۃ دی اہمیت بیان کیتی ہے، لگتا ہے زکوٰۃ سب تو بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن نماز دا اہتمام اتنا کیوں فرمایا گیا، کیوں کیتا گیا ہے؟ روزے دا اتنا انتظام نہیں، زکوٰۃ دا اتنا انتظام نہیں، حج دا اتنا، نماز دا کیوں کیتا گیا ہے؟ سوال تو یہ سوال یہ کوئی؟ روزہ یہ عبادت ہے، حج بھی یہ عبادت ہے، زکوٰۃ بھی یہ عبادت ہے، نماز بھی یہ عبادت ہے اللہ دی۔ اس دا جواب ہے جو نماز صرف عبادت نہیں، تھوڑی توجہ کرنا، نماز دی اہمیت دا اندازہ تھی سی بھئی نماز کتنی اہم ہے تے کیوں شان ہے نماز دی، اتنا کیوں اہتمام کیتا گیا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، نماز صرف ایک نیک عمل، سونا عمل نہیں، بلکہ نماز عبادت بھی ہے، نماز پاکیزہ عمل بھی ہے، نماز سونا عمل بھی ہے، تے انہاں ساریاں چیزاں دے نال نال نماز اپنے اللہ نال ملاقات ہے۔ یہ جڑا انتظام سارا کیتا گیا ہے نماز واسطے، یہ صرف اسے مقصد واسطے کیتا گیا ہے جو نماز مطلق عبادت نہیں، نماز صرف ایک عام عمل نہیں، نماز او عبادت ہے، نماز او عمل ہے جس عمل دے وچ بندہ اپنے رب نال ہم کلام ہوندا ہے، اللہ دی ملاقات ہوندی ہے، اللہ دے نال مناجات ہوندی ہے، اللہ نال کلام کریندا ہے بندہ۔ اس واسطے شریعت دے اندر باقاعدہ اس دے اہتمام دا حکم کیتا ہے جو جسم بھی پاک کر کے آوے، کپڑے بھی پاک پا کے آوے، جگہ بھی پاک تے کھلوے، مسجد دے اندر آوے، کیوں جو اس نے شہنشاہ نال ملاقات کر۔ کوئی سمجھ آئی یا کوئی؟ نماز دی شان دا پتہ لگا یا کوئی؟ اور اللہ نال ملاقات جڑی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یا اللہ نال کلام کرنا، اللہ نال ہم کلام ہونا، یہ تو نبیوں دی شان ہے، نبیوں دی شان ہے۔ مگر حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جلے بندہ نماز شروع کریندا ہے تو اللہ نال ہم کلام ہوندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی، میں نماز نو اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر چھوڑیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز میرے درمیان تے میرے بندے دے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ نماز میرے واسطے تے کچھ نماز میرے بندے واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلے بندہ نماز شروع کریندا ہے تے نماز شروع کرن دے ٹائم آدا ہے اللہ اکبر، آدا ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، یہ بھی اللہ نے فرض کیتی ہے تاکہ پتہ لگے نماز پڑھن والے نو، نمازی مسلمان نو، جو میں کیڑی ذات دے سامنے حاضر تھیا کھلوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ دی ذات سب تو بڑی ہے، اللہ دی ہستی سب تو بڑی ہے۔ دنیا دے بادشاہ دے سامنے حاضر ہوتا ہے بندہ، یا کہیں گورنر دے سامنے حاضر ہوتا ہے، کہیں افسر دے سامنے حاضر ہوتا ہے، سونے کپڑے پا کے ویندا ہے، سونی جتی پا کے ویندا ہے، اپنے سر دے اوتے سونی پگڑی بن کے ویندا ہے، بڑے انتظام نال صاف ستھرا ہو کے جلے بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچدا ہے یا کسی وڈیرے سردار دے سامنے پہنچدا ہے، بالکل جناب ہاتھ بن کے عاجزی نال کھلوندا ہے یار، وجلے اس نال کلام شروع ہوندی، کہیں پاسے اور توجہ نہیں کریندا، کوئی اور بندہ اس نو بلاون دی کوشش بھی کرے تو اس نو آدھا چپ کر یار، میں سردار نال پیا بولنا، افسر نال میں گل پیا کرنا، تیرے نال بعد کرے سا مینوں اس نال بادشاہ نال افسر نال گورنر نال وزیر اعظم نال مینوں گل کرنے، اور کسے نال ہم کلام نہیں ہوندا، اور کسے پاسے توجہ نہیں کریندا، بڑی تعظیم تے تکریم نال کھلوتا ہوندا ہے۔ مگر اللہ فرماندا ہے اللہ وہ ذات ہے جو ساری ذاتاں تو بڑی ذات ہے، جلے دنیا دے بادشاہاں دے سامنے کھلوے، صاف ستھرے کپڑے پا کے ونجے، بڑے انتظام نال ونجے، تے جلے میرے دربار وچ آیا کرنا اس لے بھی صاف ستھرے کپڑے پا کے آیا کر، جسم بھی تیرا پاک ہوئے، کپڑے بھی تیرے پاک ہوئے، جڑی جگہ تے تو کھلوتا ہوئے او جگہ بھی پاک ہوئے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے اللہ اکبر، پہلے آکھیں اللہ سب تو وڈا ہے۔ وقت جلے نماز شروع کر، اللہ دی ثنا کر، اللہ دی تعریف کر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ دی ثنا کرن دے بعد پھر سورت فاتحہ پڑھ، کیسے پڑھنی؟ سورت فاتحہ، سورت فاتحہ سورت جس دے بارے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ام القرآن، قرآن دی ماں ہے، قرآن دا خلاصہ ہے، قرآن پاک دا لب لباب ہے، قرآن دا نچوڑ ہے سورت فاتحہ۔ اللہ پاک نے نماز دے اندر سورت فاتحہ لازم کیتی ہے، جو ہر نمازی ہر رکعت دے اندر سورت فاتحہ پڑھے، جلے نمازی پڑھدا ہے تے آندا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا، اللہ کریم فرماندا ہے حامدنی عبدی، اللہ نال رابطہ ہو گیا ہے، اللہ نال کلام شروع ہو گیا، بندہ دے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو جواب دیندا ہے اے میرے بندے تے میری تعریف کیتی ہے، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے، وجل یاد ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک جواب چاہتا ہے اسنا علی عبدی،
میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتے میری بڑھائی بیان کیتے وت بندہ دے مالک یوم الدین وت اللہ پاک دا مجدنی عبدی او شاباش میرا بندہ میری بزرگی تے میری بڑھائی تے میری عظمت بیان کیتی مالک یوم الدین جلے بندہ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین قال اللہ تعالی ھذا بینی و بینک ھذا بین عبدی ھذا بین عبدی بینی و بین عبدی اللہ پاک فرماندا ہے اے او کلمہ جملہ ہے جڑا میرے واسطے تے میرے بندے واسطے میرے واسطے ہے تے میرے بندہ دا ایاک نعبد اے اللہ دے واسطے کلمہ ہو گیا اللہ میں خاص تیری عبادت کریں و ایاک نستعین یہ کلمہ بندے واسطے بندہ دا اللہ میں خاص تیرے کولوں مدد منگدا اللہ تیرے سوائے امداد والا کوئی نہیں تیرے کولوں مدد منگدا میں تیرا کمزور بندہ میں تیرا ضعیف بندہ میں تیرا محتاج بندہ ایاک نستعین میں تیرے کولوں مدد منگدا اور کسے کولوں وت بندہ دا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل اے بعد والی کلام اے میرے بندے واسطے تے میں وعدہ پیا کرنا میں اعلان پیا کرنا میرے بندے نے جو میرے کولوں منگیا ہے میں اس نوں عطا کی اللہ نال کلام ہوئی یا کوئی بندہ اللہ دی تعریفہ کردہ جانا اللہ کو جواب دینا اس واسطے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا نماز اللہ نال کلام بندے دی جلے نماز پڑھدا ہے اللہ دے سامنے حاضر بھی کھلوتا ہوندا ہے اللہ نال محو گفتگو ہوندا ہے وتوں دے بعد رکوع دے اندر آدا ہے سبحان ربی العظیم پاک میرا رب عظمت والا رکوع کولوں سر چاہندا ہے تے آدا ہے سمع اللہ لمن حمدا اللہ نے اس دی تعریف سن لئی جس نے اللہ دی تعریف اللہ دی طرفوں جواب سمع اللہ لمن حمدا جس بندے نے جو میری تعریف کیتی ہے میری حمد کیتی ہے میں اللہ نے اس دی حمد سن کے دی تے قبول کر لی سجدہ کریں ہے سجدہ بھی بہت بڑی عبادت ہے یا کوئی اللہ پاک فرماتا ہے جتنا میں بندے دے سجدے دی حالت وچ میں قریب ہو جاندہ اور کوئی حالت نہیں کہ اتنا میں زیادہ بندے دے قریب ہو جاندہ ہوں سجدے دی حالت او حالت ہے جو میں اللہ دی رحمت تے میرا قرب بندے دے بالکل قریب ہو جاندہ ہے وقت سجدے تو بعد جلے قادے دے اندر باندھا ہے تو وقت کیا دا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے او کلمات جڑے کلمات محمد پاک نے عرشاں دے اتے جا کے اللہ دے سامنے پیش کی اللہ نال جے نبی پاک دی کلام ہوئی گفتگو ہوئی تو سب تو پہلی کلام نبی پاک نے اللہ دے سامنے ایہ پیش اللہ نے اوہا کلام چاہ کے تے نماز دے وچ رکھ سی چونکہ اے بھی بندے دی کلام دا موقع ہے اللہ نال کلام کرن دا اس واسطے عرش دے اتے معراج دے موقع تے جڑی کلام نبی پاک نے اللہ نال کیتی جڑی آج دی اللہ دے سامنے پیش کیتی او کلمات نماز وچ آ گئے جیڑا کوئی پسندیدہ کلمہ ہے جیڑا کوئی سب تو اعلیٰ کلمہ ہے اللہ دی حمد تے ثنا تے تعریف دا اللہ نے او چاہ کے نماز دے وچ رکھ چھا اداواں بھی سونیاں تے پیاریاں ہاتھ بن کے کھلوتا ہے اللہ دے سامنے
رکوع دے وچ جھکیا کھلوتا ہے اللہ دے سامنے، وت اپنا متھا اپنا سر زمین تے رکھ کے تے اللہ دیاں تعریفاں پہ۔ اس تو بڑی عاجزی کیا ہو سکتی؟ بندے دی عاجزی دی انتہا ہے، بندہ چونکہ عاجز ہے اس واسطے اس تو زیادہ عاجزی بندے کو ہو سکتی بھی نہیں۔ یہ انتہا ہے عاجزی دی سجدہ، اس واسطے جلے انتہا ہوندی ہے عاجزی دی اللہ دا قرب بھی سب تو زیادہ حاصل ہے۔ تے بندہ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادت بھی اللہ واسطے، میرے جسم تے جان دی عبادت بھی اللہ واسطے، تے میرے مال والی عبادت بھی اللہ واسطے۔ اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب تو پہلے تو میرے نبی دے اتے سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں ہیں، تے اس تو بعد جلے بندہ آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ساڈے اتے بھی تے تمام نیک بندہ اتے اللہ دیاں سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں ہوئن، تا اے بھی اس نو بھی اس معراج دے حصے وچوں کچھ حصہ مل گیا۔ ملیا یا کوئی شان تا محمد پاک دی، مگر اللہ نے اس معراج والے مرتبے تے درجے تے اس اجر تے ثواب وچوں کچھ قدر حصہ امت محمد رسول اللہ نو بھی عطا کر دیتا ہے۔ نماز دی صورت دے وچ اللہ نال کلام ہو گئی، تے پھر التحیات دی صورت دے وچ اللہ دے سامنے اپنی عبادتاں پیش ہو گئیاں، تے اللہ دی طرفوں سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں بھی حاصل ہو۔ اس واسطے نماز او عمل ہے، اس جیسا عمل پوری شریعت چھوڑ، بلکہ نماز او عمل ہے، نماز او عبادت ہے جیڑی عبادت اسلام دی صداقت دی واضح دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر کسی نو اسلام دی سچائی اتے شک ہوئے نا تو او دل دی صفائی نال اور انابت دے نال غیر جانبدار تھی کہ اگر او نماز والے عمل نو ویکھے چاہ تو اس نو سمجھ آ سکتی ہے جو اسلام اللہ دا سچا دین۔ کیوں؟ اس واسطے دنیا دے اندر ادیان تا ڈھیر سارے بہت سارے دین ہیں جنہاں دے اتے دنیا عمل کر رہی ہے، عمل پیرا ہے۔ ہندوؤں دا اپنا دین ہے، یہودیاں دا وکھرا دین ہے، عیسائیاں دا وکھرا دین ہے، بدھ مت والاں دا وکھرا دین ہے، سکھاں دا وکھرا دین ہے، مجوسیاں دا علیحدہ دین ہے، اور ہر دین دے اندر اس دے منن والے کہیں نہ کہیں شکل دے وچ کہیں نہ کہیں صورت دے وچ اپنے رب دے سامنے، اپنے مالک دے سامنے، اپنے خالق دے سامنے عبادت ضرور کریں۔ سکھ بھی کریں دیں، ہندو بھی کریں دیں، مجوسی بھی کریں دیں، یہودی بھی کریں دیں، اپنے اپنے خدا نو جس نو خدا من دیں، معبود تے الہ من دیں، اس دے سامنے عبادت کریں دیں۔ مگر اللہ دی قسم ہے جیسی نماز عبادت ہے ایسی عبادت کسے دے پاس ہے۔ ہندوؤں دے کول کیا عبادت؟ انہاں تا کوئی راگ ہی الاپنا ہے، کوئی راگ بجاونے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے، مگر جیسی عبادت دین اسلام دے وچ اللہ نے مقرر کیتی ہے کسے دین والے کولوں کسے مذہب والے کولوں ایسی عبادت جس دے اندر نری عاجزی جلے بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے تے ویکھن والا ویدا پیا ہو سی تو او یقین کرے سی جو اے ایسی ہستی دے سامنے کھلوتا ہے جیڑی بہت بڑی ہستی، ہاتھ بن کے کھلوتا ہے یار بڑی عاجزی نال، نہ سجے ویدا ہے نہ کھبے ویدا ہے، نہ کہندے نال کلام کریندا ہے نہ کہندی طرف توجہ کریندا، اتنی بڑی ہستی دے سامنے کھلوتا ہے۔ قیام دی حالت بھی عاجزی دی، پھر رکوع دے اندر گیا اس تو بڑی عاجزی، پھر سجدے دے اندر پہنچیا اس تو بڑی عاجزی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے نال ہم کلام ہو کے فارغ ہوندا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف۔
اللہ نال کلام کی آجزی دی صورت دے انتہا درجے دی آجزی انہیں سمجھو نماز پڑھن والا بندہ اللہ دی رحمت دے سمندر دے اندر ہوتا زانو جڑا بندہ دریا دے وچوں نہا کے آوے میل کچیل ختم نہاون دا ایک فائدہ تا ہے جو میل ختم ہوندی ہے تے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جو دل دماغ دے اندر فرحت تے خوشی آوے آندھی جب ستے بیٹھے ہو نماز پڑھن نال دو نہاون نال کتنے فائدے ہوندے ہیں دو میل ختم ہوئی جسم صاف ستھرا ہو گیا تے دوسرا فائدہ دل دے وچ خوشی آ گئی فرحت آ گئی تازگی آ گئی نماز بھی انہیں سمجھو اللہ دی رحمت دے سمندر دے وچ غسل کرنا ہے میل بھی ختم گناہ بھی ختم ایمان تے روح بھی تازہ ہو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھن والے دی مثال انہیں آ رہے کہ اگر کسی بندے دا گھر ہوئے نہر دے کنارے تے دریا دے کنارے تے 5 ٹائم وہ بندہ غسل کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یارو صحابیو دسو جیڑا 5 ٹائم 24 گھنٹہ دے اندر نہاوے غسل کرے اس دے وجود تے جسم تے کو میل رامنی ہے یا کوئی نہ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ 24 گھنٹہ دے اندر 5 ٹائم دھاون والے بندے دے وجود دے اتے کدی میل نہیں آ سکتی نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 24 گھنٹہ دے اندر نماز پڑھدا ہے اس دے جسم دے اندر اس دے اعمال نامے دے اندر گناہ نہیں رہندا اللہ سارے گناہ کو لسنو پاک تے صاف کر اس واسطے نماز اتنا عام فریضہ ہے جس نماز کو اسا لوگ غافلاں جس دی پرواہ نہیں کریں دے اول تاں اکثریت مسلمانہ دی میاداں جو 100 دے وچوں 5 لوگ ہو سن جلے نماز پڑھ دے ہوئے اندازہ 5 لوگ 100 دے وچوں نماز پڑھن والے تے وجلے نماز پڑھن والے لوگ انہاں دے وچوں بھی میں آداں کوئی اکا دکا سی جڑا صحیح معنی دے وچ نماز پڑھ سی جویں نماز پڑھن دا حق ہے نماز پڑھدا پیا ہے توجہ کرائی خیال کرائی پتہ نہیں زبان نال کی پیا بول گئے یہ بھی پتہ کوئی نہیں حالانکہ نماز اللہ دے سامنے حاضری ہے اللہ دے نال کلام ہے اللہ نال ملاقات ہے اس وقت دوستو اللہ کریم فرماندا ہے جلے نماز پڑھی کرو نا پوری توجہ نال خشوع خضوع نال عاجزی نال نماز پڑھی کرو یہ اگر اس طریقے نال نماز پڑھو نماز دیاں برکتاں تساں اپنے وجود دے اوتے پیسو اپنی زندگی دے اندر پیسو اپنے کاروبار دے اندر نماز دیاں برکتاں محسوس کرے سو اپنے گھر بار دے اندر نماز دیاں برکتاں تے نماز دیاں او شانہ تو انہوں سمجھ آسیں جو نماز کتنی شان والی ہے مصیبت وے اساں لوگ اول تا نماز پڑھ دینا جویں نماز پڑھن دا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی حکم کیتا ہے نماز دا فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو انہیں آ رہا ہے کہ کرو نماز قائم کرو نماز قائم دا مطلب ہے جی میں تمہارے سامنے میں بیان کیتا ہے اسے اہتمام نال نماز پڑھو پاک صاف ہو کے صاف ستھرے ہو کے پھر آؤ تا اللہ دے سامنے حاضری دا تصور اپنے دل دماغ پیدا کر کے آؤ اور پھر اللہ دے سامنے عاجزی نال اللہ دی تعریف اور اللہ دی حمد ثنا دے کلمات پیش کرو اگر انہار نماز پڑھ سو تا اللہ دا وعدہ ہے قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندا ہے تانوں گناہ کولو بھی دور کر دے ساں برائی کولو بھی دور کر دے ساں تے رحمتاں تے برکتاں دیاں بارشاں وسا دے ساں اس واسطے سارے جتنے ساتھی دوست بیٹھے ہو جڑے سستی کریں دیو نماز دے اندر آج تو بعد وعدہ کرو جو نماز پڑھنے جو سستی نہ کر کریں دیو نماز وعدہ کرو انشاءاللہ نماز دے وچ سستی نہ کر سائیں نماز عاجزی نال پورے اہتمام نال پڑھ سائیں مسجد دے وچ آ کے جماعت نال نماز اور صرف آپ نہیں اپنے گھر دے وچ بھی نماز دی تلقین کرو
بیوی نو آکھو نماز پڑھے، بچہ نو آکھو نماز پڑھے، جہاں گھر دا ماحول بھی نماز والا تے عبادت والا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ اس نماز دی برکت دے نال ساریاں نحوستاں اور ساریاں بے برکتیاں ختم کر دے سی۔ مال ہے ثم قال سبيلك أخبار الغيب